میرے بھائیوں، ہم اور آپ دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت دیتا ہے ہم حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، مدرسوں میں چندہ دیتے ہیں، مسجدوں میں چندہ دیتے ہیں، غریبوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ذرا سوچو میرے بھائی، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ سنا دے، میرے بندے جو تو نمازیں پڑھ کے آیا ہے، جو تو روزے رکھ کر کے آیا ہے، جو تو زکوٰۃ دے کر کے آیا ہے، جو تو نے چندہ دیا ہے، جو تو نے دان خیرات کیا ہے، میرے بندے تیری ساری نیکیاں اب تیرے نام اعمال میں نہیں لکھی جائیں گی، ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، ان کو شمار نہیں کیا جائے گا، تیری نیکیاں تیرے کام نہیں آئیں گی۔ سوچو کتنا بڑا بدنصیب انسان، ایک انسان نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، کل قیامت کے اس کو بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ایک انسان رمضان کے روزے نہیں رکھتا ہے، ظاہر اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ کا ثواب نہیں ملے گا، حج اور عمرہ نہیں کیا اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس نے یہ سارے نیکی کے کام کیے اس کے باوجود اس کو اپنی نیکیوں کا ثواب نہ ملے، اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ بتا دیجئے، سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جن کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ وہ تو یہ سمجھتے رہے کہ ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں، ہم اچھے کام کر رہے ہیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں ان کی کسی نیکی کا ثواب ان کو نہیں ملے گا، ساری نیکیاں ان کی برباد ہو جائیں گی، اللہ کیا وہ زیرو ہو جائے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ سے ملنے کا انکار کیا، اللہ نے ان کے عمل کو برباد کر دیا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر ان کی کسی نیکی کا کوئی ویلو نہیں ہوگا، ان کی کسی نیکی کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ جانتے ہو دنیا میں سب سے خطرناک ترازو کس کا ہوتا ہے؟ سونار کا ہوتا ہے۔ سونار کے آپ جاتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو ناک میں نتھیا پہنتی ہیں، سونار کے ترازو پر وہ ناک کی نتھیا بھی اگر رکھ دیں تو ترازو بتا دیتا ہے کہ وہ نتھیا کتنے گرام ہے۔ گرام کا بھی جو 1000واں حصہ ہوتا ہے ملی گرام، سونار کا ترازو بتا دیتا ہے کہ وہ ناک کی نتھیا کتنے ملی گرام ہے۔ اللہ کا ترازو کیسا ہوگا؟ اللہ کا ترازو کیسا ہوگا؟ اللہ کا ترازو تو ایسا ہوگا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم نے دنیا میں ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کا کام کیا ہوگا، تم نے ذرہ برابر کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا، اللہ کے ترازو پر سب نظر آئے گا، اللہ کے میزان پر سب نظر آئے گا، نہ ذرہ برابر نیکی چھپ پائے گی، نہ ذرہ برابر گناہ چھپ پائے گا۔ اللہ کا ترازو ایسا سب، لیکن کچھ بدنصیب ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں کل قیامت کے دن برباد ہو جائیں گی، ان کی نیکیاں ان کے کام نہیں آئیں گی، اور اللہ کے ترازو پر جب جن کے اعمال کو تولا جائے گا تو زیرو لکھا ہوگا کہ ان کے عمل کا وزن کتنا ہے؟ زیرو ہے، ان کے کسی عمل کا ان کو ثواب ملنے والا نہیں۔ اب آج کی میری تقریر کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے عمل کو برباد کر دیتی ہیں، ہمارے عمل کو ڈسٹرائے کر دیتی ہیں، ہمارے عمل کو نشٹ کر دیتی ہیں، اور قیامت کے دن ہماری نیکیاں ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ وہ کون سے ایسے گناہ ہیں، وہ کون سے ایسے غلط کام ہیں، وہ کون سی ایسی برائیاں ہیں جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ بڑا اہم ٹاپک ہے، مجھے معلوم ہے رات کے 2 بج رہے ہیں،
آپ کو یہ ٹائم تقریر سننے سنانے کا نہیں ہے، یہ آرام کا وقت ہے، یہ سونے کا وقت ہے، مگر کچھ مجبوری آپ کی ہے، کچھ مجبوری میری ہے، کچھ مجبوری جلسے والوں کی ہے۔ مجھے 2 بجے رات میں بٹھایا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں جتنے لوگ پنڈال کے نیچے بیٹھے ہیں، اگر آپ غور سے آج کی تقریر سن کے جائیں گے، انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کس سے کہانی لے کے جائیں گے، آپ کوئی چٹکلا اور لطیفہ لے کے جائیں گے، کچھ کام کی باتیں میں آپ کو دوں گا۔ اگر آپ غور سے پوری تقریر کو سنیں گے، چند ایسی باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں، اور اگر ہم نے غور سے تقریر کو سن لیا اور ہم نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہیں۔ اب یہ سب جو کرنا ہے کرو، بعد میں کوئی تماشا مت۔ تو ہم ان گناہوں کی بات کریں گے جو گناہ ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں، نشٹ کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک۔ اگر انسان مشرک ہے، اگر اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ سر جھکا رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا ہے، کسی اور کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، مشرک ہے انسان۔ حج کرتا رہے، عمرہ کرتا رہے، وہ نماز پڑھتا رہے، وہ اللہ کا اس کی نیکیوں کا کوئی مطلب نہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو انسان کافر ہو جائے، جو ایمان کا راستہ چھوڑ کر کے کفر کا راستہ اپنا لے، توحید کا راستہ چھوڑ کر کے شرک کا راستہ اپنا لے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے تمام کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی، مشرک کا کوئی عمل اس کے کام آنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کیا، 18 پیغمبروں کا ذکر کیا، اور 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہمارے 18 پیغمبر بھی اگر شرک کرتے، اگر یہ بھی شرک کرتے، اگر یہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجی بناتے تو ان کی بھی نیکیاں برباد ہو جاتی۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں اللہ کے نبیوں نے کبھی شرک نہیں کیا اور کر بھی نہیں سکتے، مگر اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کہ شرک کتنی خطرناک چیز ہے، اللہ نے فرمایا اگر ہمارے نبیوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کی نیکیاں برباد ہوتی۔ اور آگے بڑھیے، قرآن کا 24واں پارہ کھولیے، سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے حبیب، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ ہمارے نبی ہیں، ہمارے آخری نبی ہیں، ہمارے محبوب نبی ہیں، ہمارے پیارے نبی ہیں۔ اے نبی، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا، آپ کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کیا خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اتنا خطرناک گناہ ہے شرک، اور آج کا مسلمان اس کو اپنے ناک کا میل سمجھتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں بڑے آرام سے، بڑے دھڑلے سے شرک کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آپ کا علاقہ بہت حد تک سیف ہے شرک سے۔ آپ ہمارے یو پی میں چلے جائیں، ہر گلی میں، ہر نگر میں آپ کو کوئی نہ کوئی شرک کا اڈا ملے گا۔ بہار کے اندر ایک علاقہ ہے سہسرام، چلے جائیے گیا کے اوپر آپ کو مل جائے گا۔ سہسرام کے اندر بھی آپ کو، بہار کا شہر ہے مگر آپ کو ہر محلے میں 2-4 مزارات اور قبریں مل جائیں گی جہاں چادر چڑھائی جا رہی ہے اور لوگ وہاں جا کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ کبھی آپ اگر یہاں سے دلی جائیں گے، کٹیہار سے اگر آپ دلی کا سفر کریں گے اور آپ کی ٹرین اگر فیض آباد اور ایودھیا والے روٹ سے جا رہی ہوگی، راستے میں ایک اسٹیشن پڑتا ہے اکبر پور،
آپ کو کچھ ایسے مسافر ملیں گے جو اکبرپور سے اتریں گے اور چڑھیں گے، ان کے ہاتھ میں پانی کے ڈرم ہوں گے، ان سے پوچھیے گا بھائی اس میں کیا بھرا ہوا ہے؟ وہ کہیں گے کچھوسا شریف کی مزار کا پانی بھرا ہوا ہے، مزار کو دھویا جاتا ہے، قبر کو دھویا جاتا ہے، اور وہ دھویا ہوا گندا پانی پانی کے ڈرم میں بھر بھر کے لاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے بیماروں کو شفا مل جائے گی، اور اس سے ہمیں برکت ملے گی، اور اس سے ہمیں فائدہ ملے گا۔ یہ آج کے مسلمان کا عقیدہ ہے۔ کرناٹک میں گیا، وہاں ایک شہر ہے گلبرگہ، گلبرگہ میں بہت بڑا مزار ہے، جیسے اجمیر میں مزار ہے ان کا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا، جن کو غریب نواز کہا جاتا ہے، تو گلبرگہ میں بہت بڑا مزار ہے خواجہ بندہ نواز کا، ان کو بندہ نواز کہا جاتا ہے۔ میرا پروگرام تھا گلبرگہ میں، لوگوں نے کہا مولانا آئیے آپ کو ذرا بندہ نواز کی درگاہ کی سیر کرا دینا، چلو بھائی ہم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ گئے درگاہ کے اندر قبر کے۔ اچھا میں کسی شہر میں جاتا ہوں تو جان بوجھ کر کے ایسی جگہوں پر جا کر کے دیکھتا ہوں، خوشی کے مارے نہیں، اللہ کی قسم مجھے خوشی نہیں ہوتی، میں یہ سوچ کر کے جاتا ہوں اور یہ میں محسوس کر کے جاتا ہوں کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں جا کر کے مجھے تکلیف ہوگی، میرے دل کو تکلیف ہوگی، پھر بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انسان ایک مسلمان کس حد تک آج گر چکا ہے۔ ابھی بریلی میں گیا تھا تو بریلی میں بھی احمد رضا خان جن کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، ان کی قبر پر بھی میں گیا، اور پوری ایک گلی ہے جو شرک سے بھری ہوئی ہے، اور دکانوں پر ہر چیز پر جو ہے رضا رضا لکھا ہوا ہے، اور وہاں اللہ کا نام کم لیا جاتا ہے اور رضا کا نام زیادہ لیا جاتا ہے۔ بریلی کے اندر ابھی 2 مہینہ پہلے میرا پروگرام تھا، 1 مہینہ پہلے، وہاں میں نے یہ منظر دیکھا، اور 2-3 سال پہلے جب میں کرناٹک میں گیا گلبرگہ میں اور بندہ نواز کی درگاہ کے اندر میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی قبر ہے۔ میں نے پوچھا بھائی یہ چھوٹی سی قبر کس چیز کی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ خواجہ صاحب کی بیٹی نے ایک بلی پالی تھی، یہ بلی کی قبر۔ اب سوچو بلی کی قبر ہے، باقاعدہ پکی قبر ہے، مزار ہے، اس پر بھی چادر چڑھی ہوئی۔ تھوڑا اور آگے بڑھا ایک اور چھوٹی سی مزار نظر آئی، میں نے پوچھا بھائی یہ تو اور چھوٹی مزار ہے، کس کی مزار ہے؟ کہا مولانا صاحب خواجہ صاحب کی بیٹی نے ایک طوطا پالا تھا، طوطے کی مزار ہے۔ میں نے کہا اس طوطے کی مزار کا کیا کام ہے؟ کہا اگر کسی بچے کی زبان میں لغنت ہوتی ہے، بچہ جھٹ سے بول نہیں پاتا ہے، بچہ توتلا ہوتا ہے، اس کی ماں یہاں پہ آتی ہے اور دیسی گھی اس قبر کے اوپر چڑھاتی ہے اور چینی چڑھاتی ہے، بچہ صحیح ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عقیدہ ہے مسلمان کا۔ طوطے اور بلی اور کتے اور گھوڑے اور گدھے کی قبروں پر سجدہ ہو رہا ہے میرے بھائی، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اے اللہ ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ فلسطین میں ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ ہندوستان میں ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ اور فلاں جگہ ہم پر ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں اللہ نے مدد کا وعدہ تب کیا تھا جب ہم اس ایک اللہ کی توحید پر قائم رہے، ہم شرک کرتے رہے، ہم اللہ کو ناراض کرتے رہے، ہم اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے در پر پیشانی جھکاتے رہے، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کریں، یہ امید کریں، یہ آشا کریں کہ اللہ مدد نازل کرے گا۔ خبردار، اللہ کی مدد مشرکوں کو نہیں ملتی، اللہ کی مدد اہل توحید کی۔ یہ پہلا گناہ ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے میرے بھائی۔ اگر ہم نے شرک کر لیا ہماری ساری نیکیاں برباد۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لو، ایک آدمی مسلمان ہے، اب تو مسلمان سے کافر ہو گیا، جیسے ابھی بہت ساری مسلمان لڑکیاں ہو رہی ہیں، کسی غیر مسلم لڑکے سے اس کو پیار ہو گیا، محبت ہو گئی، غیر مسلم لڑکے نے کہا کہ تُو نے میرے ساتھ اپنا مذہب چھوڑ کر کے میرا مذہب قبول کرنا پڑے گا۔ لڑکی کا نام عائشہ ہے، لڑکی کا نام زینب ہے، لڑکی کا نام فاطمہ ہے، لڑکی کا باپ مسلمان، لڑکی کی ماں مسلمان، لڑکی خود مسلمان، لیکن پیار کے چھانسے میں آ کر، محبت کے چھانسے میں آ کر اپنے غیر مسلم عاشق کے لیے لڑکی نے اپنا دھرم پریورتن کر لیا، اپنا مذہب تبدیل کر لیا، اسلام کو چھوڑ دیا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بہت بڑی تعداد میں ہو رہا ہے، پورے بھارت میں ہو رہا ہے، آپ کے کٹیہار اور کشن گنج سے لے کر کے ممبئی جیسے شہروں تک۔ شاید آپ کی نظر نہ ہو، سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں،
یہ ہو رہا ہے، مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، انجام کیا ہوگا؟ قرآن کا دوسرا پارہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جو بھی مرتد ہو جائے گا، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب کو قبول کر لے گا، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دھرم سویکار کر لے گا اور اسی حالت میں وہ مر جائے گا، اللہ کا اعلان ہے وہ دنیا میں بھی خسارہ اٹھائے گا اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ مرتد کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب قبول کرنے والا، اسلام کے اندر آنے کے بعد کوئی اور مذہب قبول کرنے والا، اس کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کیا کام نہیں دے گی، وہ برباد ہو جائے گا میرے بھائیوں۔ اور آج افسوس کی بات ہے، ہماری کتنی مسلمان بہنیں ہیں اور کتنے مسلمان ہمارے بھائی ہیں جو آج مرتد ہو گئے ہیں۔ اور مجھے ایک بات کہنے دیجیے، بہت بڑا علاقہ ہے سیمانچل کا اور بہت بڑی تعداد میں آپ کی برادری ہے یہاں پہ، اگر اپنی آنے والی نسلوں کی ایمان کی فکر آپ کریں، یہ سال میں ہزاروں جلسے آپ کرا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، جلسے ہونے چاہیے، تقریریں ہونی چاہیے، مگر تقریر سال میں ایک بار ہوتی ہے میرے بھائی۔ آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم کنٹینیو ملنی چاہیے۔ آپ کا بچہ، آپ کی بچی کانوینٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے، آپ کی لڑکی کالج میں پڑھ رہی ہے، اسے دین کے نام پر کوئی معلومات نہیں ہے اور اسے کوئی دین کی بات بتانے والا نہیں، اس نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، کبھی مولانا صاحب سے اس نے نہیں پڑھا، کبھی قرآن نہیں پڑھا، کبھی حدیث نہیں پڑھی۔ آپ کا وہ لڑکا اور لڑکی کل جب جوان ہوگا تو میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے دھیرے دھیرے اس کے دماغ کو دین سے دور کر دیا جائے گا، اللہ سے دور کر دیا جائے گا، اور اس بات کا ڈر ہے کہ آپ کی آنے والی نسلیں دین سے دور ہو جائیں گی۔ اس لیے اپنے بچوں کی فکر کرو، اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کرو، اپنے بچوں کو توحید سکھاؤ، اپنے بچوں کو شرک سے بچاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچانا، اے اللہ میرے بچوں کو شرک کبھی نہ کرنے دینا، اے اللہ میرے بچوں کو توحید کے اوپر قائم رکھنا۔ ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اللہ کے خلیل دعا کر رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، ابھی آج کل آپ ایک لفظ بہت زیادہ سن رہے ہوں گے، اسرائیل۔ یہ اسرائیل کس کا نام تھا؟ میں علماء سے نہیں پوچھتا، عوام سے پوچھتا ہوں، عوام میں سے کوئی بتا اسرائیل کس کا نام تھا؟ بولو بھائی، بہت تقریر سنی آپ لوگوں نے، علماء جواب نہیں دیں گے، عام آدمی جواب دیں گے۔ اسرائیل کس کا نام ہے؟ کس کا نام ہے؟ بولو بھائی، ریکارڈنگ والے کوئی بتائے اسرائیل کس کا نام ہے؟ کس کا نام تھا؟ نہیں، اور کوئی بتائے اسرائیل کس کا نام؟ کیا تقریر سنتے ہو بھائی؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا اور انہی کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے تھے جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو یہودی ہیں یہ اسی نسل سے چلے آ رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنی جو ملک بنایا اس کا نام اپنے باپ کے نام پہ اسرائیل کے نام پہ رکھا۔ تو اسرائیل کوئی خراب نام نہیں ہے، یہ تو نبی کا نام ہے، یہ تو نبی کا نام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اتنے بڑے نبی کے نام پر انہوں نے اپنے دیش کا نام بنایا اور زبردستی فلسطینیوں کے ملک پر قبضہ کر کے بنایا، اور پھر دھیرے دھیرے ان کے اور بھی علاقوں پر قبضہ کرتے چلے گئے، اور آج جن کی زمین پر قبضہ کیا اور جن کے دیش میں ان کو آج سے 60 سال 70 سال پہلے پناہ ملی، وہی یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، فلسطینیوں کو مار رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں ایک ہاسپٹل پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے اور ہاسپٹل میں 500 لوگوں کے
مرنے کی خبر آ رہی ہے، اور جو لوگ مرے ہیں ان کی لاشیں آپ دیکھیں گے تو شاید آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پائیں گے۔ بھائیو، اللہ ہمارے بھائی مدد قسم یہ دعا